بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس عظیم پتھر کے بارے میں جانیں گے جس کو چومنا، جس کو دیکھنا اور جس کو چھونا ہر مسلمان اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حجر اسود کی، وہ عظیم پتھر جو خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ حجر اسود عربی زبان کے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو اور اسود سیاہ رنگ کو کہتے ہیں۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، اور اس وقت یہ پتھر 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، اور یہ ٹکڑے 2.5 فٹ کے دائرے میں نصب ہیں، جس کے گرد چاندی کا ایک خوبصورت کور ہے۔ اس پتھر کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے، اور بیت اللہ کی تعمیر کے موقع پر ایک گوشے میں سے نصب کر دیا گیا۔ طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو کعبہ تعمیر کیا تھا اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اس پتھر کو جبل ابو القبیس میں رکھ دیا گیا، کیونکہ طوفان بہت بڑا تھا اور ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو ایک بار پھر تعمیر کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ پتھر دوبارہ انہیں لا کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ایک بار پھر اپنے ہاتھوں سے اسے دیوار کعبہ میں نصب کیا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پتھر کتنی اہمیت کا حامل ہے، جسے اتنے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے کا شرف ملا۔ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال کے تھے تو ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ بہت زور کی بارش مکہ شریف میں ہوئی اور بہت بڑا طوفان آیا۔ کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنائے ہوئے کعبہ کو ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ اب ایک بار پھر کعبے کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا، اور وہاں کے لوگوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے اپنی کمائی سے بھی حصہ دیا۔ کعبے کی تعمیر کے حوالے سے ایک ناک کا قصہ بھی روایتوں سے ثابت ہوتا ہے۔ کعبہ کے درمیان میں ایک کنواں ہوتا تھا جس میں زیارت کے لیے آنے والے لوگ اپنے نذرانے پھینک دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے کنویں سے وہ سارے نذرانے چرا لیے۔ چور کو چوری میں اس لیے آسانی ہوئی کیونکہ کعبہ کی دیواریں چھوٹی اور کچی تھیں اور ان پر چھت بھی نہ تھی۔ چور بالآخر پکڑا گیا اور عرب کی روایتوں کے مطابق اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ اس کنویں میں ایک سانپ بھی رہتا تھا۔ قریش بھی اس سے خوفزدہ تھے۔ وہ دن میں کنویں سے نکل کر کعبہ کے منڈیر پر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کے قریب جانے کی جرت نہ کرتا، مگر اللہ نے آسمان سے ایک پرندہ بھیجا جو ناک کو اٹھا کر لے گیا، اور اس طرح قریش کو کعبہ کی تعمیر میں آسانی ہوئی۔ اب حجر اسود رکھنے کی باری تھی۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ ہمارے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کیا جائے۔ لڑائی جھگڑا بڑھ گیا اور تقریباً جنگ کی نوبت آ گئی۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق کچھ قبیلے والوں نے ایک پیالے میں خون جمع کر کے اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں اور اپنے آپ سے عہد کیا کہ حجر اسود ہمارے قبیلے نے ہی لگانا ہے۔ ایک شخص جو کہ بہت سمجھدار تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح حرم پاک میں جو سب سے پہلے شخصیت داخل ہو وہی طے کریں گے کہ حجر اسود کون لگائے گا۔ حرم پاک میں داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داخل ہوتے دیکھ کر سب نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے پر مکمل یقین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بڑی سی چادر لائی جائے، اور حجر اسود کو اس چادر میں رکھ لیا، اور اعلان کیا کہ ہر قبیلہ اپنا ایک نمائندہ دے دے جو حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے آگے آ جائے۔ تو سب نے اپنے سرداروں کو آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ایک ایک کونا پکڑنے کو کہا۔ سب نے اس چادر کو اٹھایا۔ اس چادر کو کعبہ کے قریب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہاں نصب کر دیا۔ حجر اسود کا مقدر بھی جاگ اٹھا اور سب قبیلے مطمئن ہو گئے۔ احادیث میں حجر اسود کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق اور مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ بہت مبارک ہوں ان حاجیوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے حجر اسود کو دیکھا اور چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو وہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنی آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود کو کئی بار کعبہ سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور کرامتا نامی ایک قبیلے کے سردار نے اسے چوری بھی کر لیا۔ وہ حجر اسود کو اونٹ پر رکھ کر لے گئے۔ اتنا وزن ہونے کی وجہ سے اونٹ زمین میں دھس گیا، اور جب 22 سال کی طویل جدوجہد کے بعد اس قبیلے سے حجر اسود کو لایا گیا تو ایک کمزور اونٹ اسے آرام سے مکہ لے آیا، اور اسے چرانے والا سردار اپنے آخری دنوں میں چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا جسم پھٹ گیا اور وہ نہایت ذلت کی موت مرا۔ حجر اسود کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی، جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پہلے سے بتا دیا تھا۔ قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک حجر اسود کو اس کی جگہ سے نہ اٹھا لیا جائے گا۔ آخر میں ویڈیو کو ختم کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ حجر اسود کو، خانہ کعبہ کو اور حرم پاک کو شاد و آباد اور قائم رکھے، اور ہمیں بھی اس کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔